اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول و ضوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور اخروی کامرانیوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ ان اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ جو بہترین زندگی کا ضابطہ حیات ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو 258 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اس کلمہ مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی دیا ہے کہ ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے وہ کام کتنا عظیم ہوگا اور کتنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس قول اور فعل سے اور اس سوچ اور ارادے اور نیت سے بچ جانا جس سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے۔ ابن منظور بیان کرتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو، اچھے اقوال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ ہر وہ کام اختیار کرو جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ یہ تقوی ہے۔ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، اللہ نے قرآن کی روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ تقوی ہے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، انسان اس نظریے سے گناہ چھوڑے کہ قرآن نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے، یہ شریعت نے منع کر دیا ہے، اس خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے التقوی ترک ما تہوی لما تخشى، جب تک آپ اپنی خواہشات کو اللہ ذوالجلال کے تابع نہیں کرتے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے فرامین کو مقدم کرنا، اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ابن المعتز کہتے ہیں خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی ترک کر دو، یہ تقوی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ کنکریوں سے ملتے ملتے ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو تم چھوٹے سمجھ کے کرتے جاتے ہو۔ فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها
جب چھوٹے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جب اس کا مواخذہ ہوگا تو یہ چھوٹے گناہ جس کو انسان سمجھتا ہے کرنے والے کو ہلاک کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تقوی کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بتاؤں گا میں تب، پہلے تم بتاؤ۔ هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ قال نعم، گزرا ہوں۔ تو پھر کیسے گزرے ہو؟ قال عدلت عنہ، جاوزته، قصرت عنہ، میں وہ راستہ ہی بدل لیا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا ہوں، میں الگ تھلگ ہو کے گزرا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ذاک التقوی، تقوی بھی یہ ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جاؤ، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقیون کو کہتے ہیں اتقوا ما حرم اللہ علیہم وأدوا ما افترض اللہ علیہم، تقوی انہی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس التقوی بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، تقوی روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے ہی نہیں ملتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور فرض نماز کی پرواہ نہ کرے اور حرام سے نہ بچے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ روزے دار ہے اور تہجد گزار ہے، تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل، تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں خوف ہو تو اس اللہ ذوالجلال کا خوف ہو، انسان کی زندگی کے اعمال و اقرار اللہ ذوالجلال کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں ترتیب پائیں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ قناعت کر لے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لے۔ یہ 4 پلرز جس پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی یہ ساری تعریفیں، یہ 9 کی 9 تعریفیں اپنی جگہ مسلم درست ہیں، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے، جس سے اصل تقوی کا معیار سامنے آتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ کسی صوم و صلات کے پابند مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کوئی شخص تقوی کی اس حقیقت کو، اس بلندی کو نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیتا۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا تقوی کہتے ہیں فرائض کی پابندی کو، تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کو، تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید کرتے ہوئے نیک عمل کرے،
تقوی کہتے ہیں برائی اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کی ہے، اس لیے نہ چھوڑے کہ میں کر نہیں سکا، ہمت نہیں ہے، اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ان یطاع فلا یعصى، اطاعت صرف اللہ کی کرے اور اس کے رسول کی کرے اور ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی نہ کرے۔ ان یشکر فلا یکفر، ہر وقت شکر ادا کرے، یہ تقوی ہے، نہ شکری نہ کرے۔ ان یذکر فلا ینسى، اللہ کے ذکر کو عادت بنا لے، کبھی اللہ ذوالجلال کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تقوی یہ ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان تمام قسم کے پہلوؤں کو سمجھنے اور پھر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔